اوپر بدترین حکمران پاؤ گے۔ تمہارے اوپر ایسی بلا نازل ہوگی جس کا چہرہ بدنما اور خوفناک ہوگا، اور عصر جاہلیت جیسی ظلمت پلٹنے لگے گی۔ قریش مسلسل دنیا و ما فیہا کو دے کر میرے جانے کو چاہتے ہیں۔ پے در پے امام تک خبریں پہنچیں کہ معاویہ نے شہروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ امام نے اپنے ساتھیوں کی سستی پر غمزدہ حالت میں فرمایا، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے خدا نے اپنے محبوب لوگوں کے لیے کھولا ہے، اور لباس تقوی سے انہیں مزین کیا ہے۔ جو بھی جہاد کو چھوڑ دے اور اس سے نفرت کرے، خدا اسے ذلت و خواری کا لباس پہنا دے گا اور بلاؤں کی فوج نازل کرے گا۔ میں دن رات تنہائی میں اور آشکارا ان سیاہ بخت لوگوں سے جنگ کے لیے تمہیں پکارتا رہا کہ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کریں ان سے جہاد کرو، یہاں تک کہ وہ لوگ تم پر حملہ ور ہو گئے، تمہارے شہروں پر قابض ہو گئے۔ میں نے سنا ہے حملہ وروں نے مسلمان اور غیر مسلموں کے گھروں پر حملہ کیا، وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کی پناہ میں تھے، اور ان کی عورتوں کے گوشوارے، پازیب، گلوبند اور چوڑیاں اتار لیں۔ آج کے بعد اگر کوئی مسلمان ایسے حادثے پر مر جائے تو کیا بڑی بات ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ وہ باطل پر ہو کر یک دل و جان ہیں اور تم حق پر ہونے کے باوجود متفرق۔ ابن عباس کہاں جا رہے ہیں؟ بصرہ جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے ایک لشکر مہیا کر سکیں۔ اشعث کو دیکھا ہے؟ یہ شخص واجب القتل ہے، مولا اگر اجازت دیں تو ایک وار میں اس کے شر کا خاتمہ کر ڈالوں۔ نہیں جندب، نہیں، اگر اشعث جیسے نہ ہوں تو تم جیسوں کی وفا مشکوک رہے گی جندب۔ نہ مجھے معلوم ہے نہ میں نے دیکھا ہے۔ پھر تم زندہ کیوں ہو؟ میری قسمت تھی کہ زندہ رہ کر کوفیوں کے لیے لعنت کا بت بنا رہا ہوں۔ میں نے کوفے کے بچوں کو یتیم کیا ہے، میرے اوپر تھوکو اور چلی جاؤ۔ کاش کہ تم اس قابل بھی ہوتے۔ آخر تم کون ہو؟ اب تمہارے آنے سے گھر کو چراغ کی ضرورت نہیں رہی۔ میرے گھر کو نورانی بنا دیا ہے بھتیجی، اگر معلوم ہوتا تو راہ میں آنکھوں کا فرش بچھا دیتا۔ کلثوم، ارے کلثوم، یہ بیٹی جگہ تمہارے بیٹھنے سے شانشین ہو جائے، 50 قدموں کے برابر لحاف بن جائے گا بیٹی، جو سونے کے دھاگوں سے بنا ہوا ہوگا، اور مور کے پروں کی بیل اس کے چاروں طرف لگی ہوئی ہوگی۔ کیسا محسوس ہوگا فرشتے؟ تمہاری آرزویں تو شادی کے قابل نوجوان لڑکی کی طرح ہیں۔ ان شیشوں کو پتھروں کی بارش سے کیسے بچا پائے امو؟ دوبارہ پوچھوں؟ ان آرزوؤں کی رسیوں سے ہزاروں بے صاحب بستر ٹانگ سکتے ہو۔
رہنے دو، یہ رہی تمہاری مرغابیاں اور یہ مردہ شہر کوفہ۔ تمہارا نہیں پتا لیکن میں قطام ہوں، 20 سالہ لڑکی جس کا 17 سالہ دل ہے، جس کینے کے کچھ نہیں جانتی، اپنے بابا کے قاتل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تمہارے گھر تک پہنچی ہوں۔ پھر مجھے امان مت دو، اپنے خنجر کو مجھ پہ چلا دو۔ تم نے اپنے ماضی کو مار ڈالا ہے شیخ، تو تم مر گئے ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کم سے کم تم تو یقین کرو۔ میں نہروان گیا تھا تاکہ کوفے کو نجات دلا سکوں، لیکن نہیں ہو سکا۔ قطام، جہاں تک میں جانتا ہوں تمہارا باپ نہروان میں نہیں تھا۔ شکریہ، یہ نکتہ میرے بابا کے قتل کا معمہ حل کرے گا۔ شاہ نشین در و دراز آرزوؤں، باورچی خانے کی رونقوں اور بل کھاتے زینوں کے خیالات سے بہتر ہے کہ تم پیاس کی کاشت کرو شیخ۔ رکو وردان۔ وردان، جی امیر۔ امیر، کیا مناسب لقب ہے۔ اب سمجھی میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو۔ امیروں کو جان دینے والے گدھے چاہیے، لیکن مجھے تو یقین ہے کہ تم گدھا نہیں بلکہ بلی ہو، وہ بلی جو اگر گرے تو چاروں ہاتھ پیروں کو چت کر دیتی ہے۔ آخر یہ کیسا سلوک ہے میرے ساتھ بانو؟ تم خامخواہ پریشان ہو رہے ہو، مجھے اپنے باپ کے قاتل کا پتہ مل گیا، مجھے یقین ہے کہ قاتل تم نہیں ہو۔ میری بندگی کا طوق اس گردن میں ڈلے گا جو میرا انتقام لے گا۔